اور اللہ رب العزت ہم سب کو یوں ہی ذوق و شوق کے ساتھ آل نبی کی محفل میں شریک ہونے کا شرف تعزیز عطا فرمائے۔ کل وقت کی قلت ہمارے ساتھ چونکہ رہتی ہے تو بہت جلدی میں نے میرے مرشد، میرے سخی بادشاہ، قمر بنو ہاشم، باب الحوائج، سیدنا امام عباس علمدار غازی عباس کی شہادت پڑھ دی تھی، اور آپ سب نے اس کو سماعت کر لیا ہے غازی پاک کی شہادت کو۔ اور آج مزید 3 شہادتیں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا، حالانکہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی کہ جیسا لکھا ہوا ہے یا جیسا ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے من و ان میں اس کو بیان کر سکوں۔ ہمت یوں بھی نہیں ہے، حوصلہ یوں بھی نہیں ہے، بس بہت بڑی سی داستان کو اختصار کے ساتھ اس امید پر پیش کر دی جاتی ہے کہ قوم محسوس کر سکے کہ اس دین کی اشاعت میں اور دین کی حفاظت میں آل نبی کا کردار کیا ہے، نبی کے گھر والوں کی محنتیں کیا ہے، نبی کے گھر والوں کی کاوشیں کیا ہے۔ بس یہ قوم اپنے بزرگوں کی محنتوں کو یاد رکھے، قوم اپنے بزرگوں کی کاوشوں کو، کوششوں کو یاد رکھے۔ جب لوگ دل میں گناہ کرنے کا تصور جاگے، شیطان اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنانا چاہے گناہ کے حوالے سے، تو کبھی علی اکبر پاک کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی امام قاسم کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی غازی عباس کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی امام حسین کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی طائف کی وادیوں میں رسول اللہ پر برستے ہوئے پتھروں کو یاد کر لینا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس راستے پہ جا رہا ہوں، کیونکہ جب یہ شہادتیں یاد آئے گی تو آپ کا قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہر سال یہ کیا وہی شہادت بیان کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر یہی شہادت لوگوں کو سال بھر یاد رہ جائے تو انشاءاللہ میری قوم کبھی گناہ کی طرف نہ جائے، کبھی پاپ کی طرف نہ جائے، کبھی جرائم کی طرف نہ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب کلیجہ تھام کر سنیے کربلا کا منظر، وہ خونی منظر اور اس کا اختتامی حصہ کہ غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب جام شہادت نوش کر لیا، اور آپ سن چکے ہیں کل کہ جب میرے غازی کی شہادت ہو گئی تو مولا پاک اپنے آستین سے، ایک آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے، اور دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ کی آستین سے غازی پاک کی شہادت پر مولا حسین آنسو پوچھ رہے تھے، اور دوسرا ہاتھ آپ نے اپنی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر کبھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ بھتیجوں کی لاش اٹھائی، لیکن ایسا نہیں۔ حسین پاک بہت بہادر انسان کا نام ہے، بہت بلند حوصلہ انسان کا نام ہے، بالکل نڈر انسان کا نام ہے، بے باک انسان کا نام ہے، لیکن اللہ اکبر، لاشیں اٹھائی، جوانوں کی لاشیں اٹھائی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ مگر اللہ اکبر، کیا محبت تھی غازی پاک میں، کیا محبت تھی غازی پاک میں اور امام حسین میں، کہ جب امام پاک علی جدی علیہ السلام غازی کا لاشا چھوڑ کر خیمے کی طرف آئے تو ایک ہاتھ کی آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھا تھا۔ مولا علی اکبر، شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو اس کے بعد حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا میرے شہزادے، تیرے چچا غازی کے جانے سے، میرے غازی کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا پاک نے اللہ اکبر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، مولا خیمے میں تشریف لائے، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، یا تو ننھے سے بچے ہیں، یا تو بیویاں ہیں، یا تو پھر دو
शहजादे और हैं, एक शहजादा बेहोश है, चमड़े के बिस्तर पर है। अल्लाह अकबर। मौर्रिखीन ने तो ये लिखा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। मौर्रिखीन लिखते हैं चमड़े के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं ये कहने का हौसला कहां से लाऊं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आले अबा की जीनत सैयद सज्जाद ज़ैनुल अबा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो चमड़े के बिस्तर पर हैं। अल्लाह अल्लाह, बेहोश है, लेकिन साकी कौसर के नवासे के पास इतना भी पानी मौजूद नहीं कि अपने बेहोश बेटे के चेहरे पर अल्लाह अकबर पानी के छींटे दे सके। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मौर्रिखीन लिखते हैं, और बड़े मुस्तनद मौर्रिखीन, बल्कि मुहद्दिसीन, मौर्रिखीन ही नहीं बल्कि मुहद्दिसीन, इमाम नावी जैसे लोग, शारे मुस्लिम जैसे लोग लिखते हैं 13 साल की उम्र थी सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तहजीबुल कमाल के मुसन्निफ ने भी लिखा है या तो 11 साल के थे या तो 13 साल के थे। अल्लाह अकबर। इतनी नन्ही सी उम्र थी कि चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल भी नमूदार नहीं हुए थे, बेहोश है। साकी कौसर का वो नवासा, पास में पानी भी मौजूद नहीं कि बेटे के चेहरे पे छींटे दे करके होश में ला सकें। ऐसे में मेरे इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। उधर कभी सैयदा ज़ैनब को सहारा देते हैं, कभी बीबी शहर बानो पाक को तसल्ली देते हैं। ऐसे में अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने जब करबल में जाने की तैयारी शुरू की तो शहजादा अली अकबर तशरीफ लाते हैं, बाबा को चिमट जाते हैं। बाबा कहां जा रहे हैं आप? बाबा इस वक्त क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे मौला ने फरमाया, शहजादे मैं करबल के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मौला अली अकबर चिमट गए। 18 साल की कमोबेश उम्र थी और कहा, नहीं बाबा, जब तक कि मैं हूं आप मैदान में न जाएंगे, इसलिए कि जो जाता है वापस नहीं आता, जो जाता है लौट कर नहीं आता। कासिम गए, लौट कर नहीं आए, जो गया लौट कर नहीं आया। बाबा मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे। अल्लाह अकबर। अब जो लोग सुनने वाले हैं, दास्ताने करबला सुनने वालों, कभी तसव्वुर किया आपने? कभी सोचा आपने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला अली अकबर 18 साल का वो कड़ियल जवान जब अपने 56 साल के बाप से कहता होगा, बाबा मैं जाऊंगा मैदान करबल में, इमाम की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया होगा, दुनिया तारीक नजर आने लगी होगी, इसलिए कि अल्लाह अकबर किसी का बेटा दादी के मुशाबे, किसी का बेटा दादा के मुशाबे, किसी का बेटा नाना नानी के मुशाबे, किसी का बेटा बाप के मुशाबे। लेकिन कुर्बान जिस शहजादा अली अकबर की शहादत पड़ी जा रही है, अल्लाह अकबर, समातों को बावुजू करें, निगाहों को तकद्दुस का जामा पहनाएं और दिलों में मुरादे लेकर के सुने। अल्लाह अकबर। मेरे आका इमाम अली मकाम का वो शहजादा जिसे दुनिया शहजादा अली अकबर कहती है, हम शबीए रसूल थे। अल्लाह अकबर। जब लोगों को रसूलुल्लाह की याद आती तो मदीने वाले अली अकबर मुर्शिद को देख लिया करते थे। जरा अंदाजा तो करें कितना खूबसूरत होगा मेरे हुसैन का चक बेटा। इसलिए कि दुनिया कहती है कि जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। मौला का तो सभी मौला ने लुटा दिया था, लेकिन एक 18 साल का जवान खड़ा है। मैं जाऊंगा बाबा, मुझे जाने दे बाबा, जब तक मैं हूं बाबा आपको जाने नहीं दूंगा बाबा। अल्लाह अकबर। ऐसी कोई हट न थी, ऐसी कोई जिद न थी जो इमाम ने पूरी न की हो, मगर अल्लाह अकबर आज इमाम के लिए दोहरा इम्तिहान था। तस्वीरें मुस्तफा करबला के रेगजारों में लुट जाएगी, हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। मौला ने सीने से लगाया, आंख में आंसू आए। मौला ने फरमाया, मेरे बेटे तू तस्वीरें मुस्तफा है। और खास बात मौला, लेकिन बोलते भी थे हुजूर के अंदाज में, बोलने का अंदाज भी हुजूर का अंदाज, चलने का अंदाज भी हुजूर का अंदाज, हर एतबार से तस्वीर मुस्तफ़ा थे। 18 साल के कड़ियल जवान बेटे से कहा, बेटा जब नाना की याद आती, नाना ने पर्दा फरमाया, जब नाना की याद आती थी तो तुम्हारी दादी फातिमा को देख लेते थे, क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थी। सैयदा गई इमाम हसन को देखते थे, क्योंकि वो सीरत और सूरत में नाना के मुशाबे थे।
اب تم ہو ایک اور تم بھی جانے کی بات کرتے ہو۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دے، اتنا بڑا امتحان ہے۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے، 18 سال کے بیٹے کو میں شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا، لیکن شہادت کا دولہا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ سجایا۔ امامہ سجانے کے بعد تلوار دی اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ لیکن جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرو، اپنی بہنوں سے ملاقات کرو، اپنی چچیوں سے ملاقات کرو۔ اور امام علی مقام کیا فرماتے ہیں، لو اس کا آخری سلام، یہ شہید ہونے والے شہید کا آخری سلام لو۔ خیمے میں کیا گزری ہوگی کون بیان کرے، کس میں طاقت ہے؟ قلم کانپ جاتا ہے، زبان تھرا جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب امام نے کہا ہوگا اس شہید ہونے والے کا آخری سلام لو، اس وقت کیا گزری ہوگی؟ سیدہ زینب بھتیجے سے لپٹ گئی، میرے لال میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین اس کو نہ جانے دے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں بکھر جائے گی۔ امام نے فرمایا بہن جانے دو۔ مولا علی اکبر کو جس وقت گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر بابا کو آخری سلام کر کے جیسے ہی بڑھے، میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر شہزادے پلٹ، ایک بار پلٹ، آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اللہ اکبر! یہ پلٹنے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام رخصت کر رہے تھے تو سینے سے چمٹا کے بار بار لگاتے تھے۔ آپ کہتے تھے بابا سب کو بیچتے ہو، مجھے روکتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا تھا میرے بیٹے آج میری اس دل پہ گزرنے والی واردات کی اہمیت تجھے اس دن پتہ چلتی جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر کے جاتے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، حسن یوسف جا رہا تھا کنویں میں گرانے کے لیے تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اللہ اکبر! وہ علی اکبر شہزادہ جو تصویر مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کے ہم شبیہ ہیں، جب وہ شہزادہ خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر! جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو۔ تو یہ عمر سعد نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں، رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنے ہم شبیہ
تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے، اللہ اکبر۔ ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی۔ جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو، اللہ اکبر، ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا اور خیبروں جب وہ احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے، علی اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بابا بابا چند قطرے پانی دے دیں، اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے رسول اللہ سے پائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی امام علی مقام نے مولا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اس کو چوسو، ساقی کوثر کی انگوٹھی ہے، تم کو کچھ راحت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جب پلٹے تو بڑی ہیبت تھی علی اکبر پاک کی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام طارق تھا۔ عمر سعد نے طارق سے کہا طارق تو جا، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا ایک کام کر، میں تجھے ایک علاقے کا صوبے دار بنواؤں گا، جا۔ ابن زیاد سے تجھے ایک علاقے کی گورنری دلواؤں گا، جا۔ وہ اس کی لالچ میں نکلا اور اتنا بڑا پہلوان تھا طارق، لیکن جیسے ہی آیا وہ میرے شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں اس کے دو ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق۔ سعد الافاضل کو اٹھا کے دیکھیں، مفتی جلال الدین کو اٹھا کر دیکھیں، استاد زمن مولانا حسن بریلوی کو اٹھا کر دیکھیں، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ابن اسیر کو اٹھا کے دیکھیں۔ مولائے کائنات کا وہ پوتا جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، 3 دن کے پیاسے ہونے کے بعد یوں لڑ رہے تھے، طارق کو کاٹا، اس کے بچے آئے طلحہ ابن طارق، اس کے بھی ٹکڑے کیے، اسی طریقے سے اس کا بیٹا سیس آیا، اس کے بھی ٹکڑے کیے۔ اس طرح سے جب لوگوں کے ٹکڑے کرتے رہے تو انہوں نے کہا اگر اسی طرح ایک ایک کر کے جاتے رہو گے، جنگ کا اصول ہے کہ ایک کے ساتھ ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک، اگر اسی طرح جاتے رہو گے تو یہ کسی کو لوٹ کر جانے نہیں دے گا۔ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے اور اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے تو چاروں طرف سے مل کر کے حملہ کر دو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب چاروں طرف سے مل کر میرے مولا سرکار علی اکبر پر حملہ کیا گیا تو جب اتنے تیر برسائے ایسا لگتا تھا کہ جیسے تیر کی بارش برس رہی ہے، اور بالآخر سب طرف سے لہو لہان ہوئے۔ مولا حسین پاک خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے منظر دیکھ رہے تھے، بی بی زینب پاک پردے کے پیچھے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب چاروں طرف سے گھر گئے علی اکبر تو اللہ اکبر، وہ نازنین وجود پر جب تیر گھستے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی پلیٹ پر گلاب کی پنکھڑیاں رکھ دی ہو، زخم یوں لگتے تھے۔ ابھی آخر حسن
की आंखों का तारा, हुसैन पाक का लाडला, अहलुल बैत का चहीता, हम शबी पैगंबर, मेरा मुर्शिद, मेरा मालिक, मेरा मौला सरकार अली अकबर घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पर आए और आवाज़ लगाई, या अबा या अबता अदरिकनी, ऐ मेरे बाबा मेरी मदद फरमाएं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। मौला हुसैन पाक जवान 18 साल के कड़ियल बेटे की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, कैफियत ये हुई कि उस वक्त एक बड़ा नेज़ा इमाम अली अकबर के सीने में डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर। और जब इमाम अली मकाम उन तक पहुँचने के बाद अल्लाह अकबर, शहजादा अली अकबर ज़मीन पर अपने पैरों को रगड़ रहे थे। यहाँ पर पहुँचकर शहादत शहजादा अली अकबर पूरी होती है। अल्लाह ताला आपके हम सब के दिलों की मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमाएं। ये बड़े मकबूल अल्लाह रसूल के ख़ास लोग हैं, दिलों में जायज़ मुरादें लेकर, तमन्नाएं लेकर शहजादा अली अकबर हम शबी पैगंबर की शहादत का जिक्र तमाम होता है। शहजादा अली अकबर 18 साल के जवान थे और पैरों को ज़मीन पर करबला की रेत पे रगड़ रहे थे, हाथ सीने पर थे। इमाम पाक जो है जल्दी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादा अली अकबर के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद गर्द व गुबार को साफ किया और चेहरे को और पेशानी को अपने हाथों से साफ करते हुए उनके सर को अपनी गोद में रखा। जैसे ही सरे अनवर को गोद में रखा, बाप के हाथों की ठंडक पाकर शहजादे ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो बाबा से कहते हैं, बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है बाबा, बहुत शिद्दत की प्यास है बाबा। इतने थक चुके थे कि और सीने में नेज़ा लगा हुआ था। मौला हुसैन पाक की आंखों में आंसू थे। सोचो तो सही, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा बाप की गोद में, 56 साल के बाप की गोद में आखिरी सांसें ले रहा होगा। उस वक्त मेरे मौला के दिल पे क्या गुजरी होगी। मगर बाहरे सब्र शकीब का मुजस्समा, दुनिया जिसे हुसैन इब्ने अली कहती है, ज़हरा के दूध की बरकत थी, अली के खून की बरकत थी, रसूलुल्लाह की तरबियत की बरकत थी। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा अब अपने बाबा से पानी न मांगो, अब साक़ी कौसर तुम्हारे लिए हौज़े कौसर पर जाम लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मौला अली अकबर कहते हैं, बाबा सीने में बड़ी तकलीफ है बाबा, बाबा इसको निकाल दे बाबा, बाबा अगर आपने इसको निकाल दिया बाबा तो मैं फिर जा करके लड़ने की कुव्वत रखता हूं। अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आता है जब ये दास्तान पूरी होती है। इब्ने असाकिर लिखते हैं कि अब तक इमाम आली मकाम अला जद्दिही वाले सलाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल काले और सियाह थे। इमाम ने 56 साल के मेरे इमाम ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। हम शबी पैगंबर तस्वीर मुस्तफ़ा के सर को करबला की रेत पर रखा और रखने के बाद 56 साल कुव्वत को इकट्ठा करके सीने पे लगे हुए अल्लाह अकबर नेज़े को इस जोर से खींचा कि जब आपने खींचा है तो आखिरी हिचकी निकली, आखिरी हिचकी निकली शहजादा अली अकबर की और करबला की उन फजाओं में हमेशा के लिए गुम हो गई। लेकिन जब आपने अल्लाह अकबर नेज़े की अनी पर नजर की तो क्या देखा कि नेज़े की अनी पर शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा नजर आया। शहजादा अली अकबर के दिल का टुकड़ा नजर आया। इस सदमे को मेरा इमाम बर्दाश्त न कर सका और उसके बाद 18 साल के कड़ियल जवान बेटे की लाश को अपने हाथों पे उठाकर खैमे की तरफ चलते थे तो मेरे इमाम का अल्लाह अकबर कदम न उठता था कि बीबियों को कैसे सहारा और तसल्ली दूंगा। और जब 18 साल के जवान की लाश को लेकर चले तो आसमान की तरफ देखकर कहा, मौला मेरे पूरे खैमे में जो सबसे खूबसूरत था मेरे खानदान का लाल, इस कुर्बानी को कबूल कर ले मौला। और उसके बाद इमाम जब खैमे की तरफ आए तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, शेरबानो मेरा भाई हुसैन आज अपने बेटे के गम में बूढ़ा हो गया, हुसैन के सारे बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर। शहजादा अली अकबर की लाश जैसी खैमे में रखी गई
ایک ہنگامہ بپا ہے، بیویاں رو پڑی ہیں، ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت سنا لپٹتی ہے. بھیا تمہیں کیا ہو گیا؟ بولو تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو. ہائے کون کس کو سہارا دے، کون کس کو تسلی دے. ابھی شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہی گئی تھی. امام نے پھر میدان میں جانے کی تیاری شروع کی. گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے تھے کہ ایسے میں شہربانو پاک نے بی بی زینب پاک سے کہا، بی بی